کیونکہ بہت سارے افراد چاہتے ہیں کوئی ایسی بات روزانہ ان کی خدمت میں پہنچا دی جائے جو مختلف مسائل کے حل کے طور پر. تو مسئلہ آج کل کے دور میں انسان کی صحت یابی کے حوالے سے بڑا ہے. نہیں معلوم ہوتا کہ انسان اپنے اندر کون سے مرض کو پال رہا ہے. اور اگر پراپر انسان میڈیکل چیک اپ نہ کروائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مرض جو پوشیدہ ہو انسان کو اچانک موت کے منہ تک پہنچا دے. بہت ساری تفصیل ہو سکتی ہے، البتہ میرا موضوع یہ نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر انسان واقعاً عبادات کو خلوص قلب کے ساتھ انجام دے تو بہت سارے امراض تو اس کے جسم میں پروان چڑھ ہی نہیں پاتے. البتہ انسان بچتا ہے وہ الگ بات ہے، ورنہ روزہ انسان کا بگاڑتا کچھ نہیں ہے، بناتا سب کچھ ہے. نماز انسان کو سنوارتی اور سجاتی ہے. زکوٰۃ انسان کے دل کو نرم بناتی ہے. حسین کا ماتم انسان کو حسین سے قریب کر دیتا ہے، غریب نہیں کرتا قریب کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من کتبہا، جو شخص بھی سورہ زخرف کو لکھے. روایت میں الفاظ نہیں موجود ہیں کہ کیسے لکھے، کہاں پر لکھے، لیکن جو بات سمجھ میں آ سکتی، چاہے تو انگشت شہادت سے لکھے اور چاہے تو آب فرات سے اپنی انگشت کو تر کر کے لکھے اور چاہے تو آب زمزم سے اپنی انگلی کو تر کر کے لکھے. نہ تو زعفران کا لفظ استعمال ہوا، نہ خاک کربلا خاک شفا کے الفاظ یہاں استعمال ہوئے. من کتبہا وشربہا، جو اس سے لکھے اور لکھ کے پی لے. سورہ زخرف کو لکھے اور لکھ کر پی لے. عجیب جملہ ہے. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں وہ کبھی کسی دوا کا محتاج نہیں ہوگا. جو شخص سورہ زخرف کو لکھے اور لکھ کے پی لے وہ کسی دوا کا محتاج نہیں ہوگا کسی ایسے مرض کے لیے جو اس پر غالب آ سکتا ہو. اس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ مرض آ جانے کے بعد دوا کرنا سنت انبیاء ہے، لیکن مرض آ جانے سے پہلے مرض سے بچ جانا یہ طریقہ انبیاء ہے. تو اللہ کے حبیب نے میں اس لیے اتنا کھول کے بیان کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دوا چھوڑ کر پھر کہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان لکھے اس کو اور لکھ کر پی لے تو کبھی زندگی میں کسی دوا کا محتاج نہیں ہوگا. اللہ اکبر. پھر آپ فرماتے ہیں اگر اس کے پانی کو چھڑک دیں کسی ایسے شخص پر جس سے ایسی بیماری ہو جو رنگ بدلتی ہو، ڈائگنوز نہ ہوتی ہو، بعض نے ترجمہ کیا مسروع کا جسے مرگی کے دورے پڑنا، اگر کسی ایسے شخص پر سورہ زخرف کے آیات کو لکھ کر اس کا پانی چھڑک دیا جائے تو ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ خدا اسے اس کی برکت سے شفاء کاملہ عطا کر دیتا ہے، اور اس کے اندر جتنے جرمز ہوتے ہیں ان تمام تر جرمز کو خدا اس کی برکت سے جلا کر راکھ کر دیتا ہے. جیسے کینسر کے جراثیم جلائے جاتے ہیں ایسے اس سورہ کی برکت سے بھی جراثیم جلائے جاتے ہیں. ہر ایک مرض کا علاج ہے مگر بغض علی کا علاج نہیں ہے.
ہر ایک مرض کا علاج ہے. تو یہ آپ کی خدمت میں جملہ تھا بھائی، یہ وہاں واپس لوٹ آئیں جہاں کل آپ کو چھوڑ کے گئے تھے. کل آپ کو چھوڑ کر گئے تھے جناب سلیمان کی حد تک. السلام علی سلیمان الذی ذلت لہ الجن بعزتہ. سلام ہو ایسے سلیمان پر کہ جن کے لیے خدا نے اپنی عزت کے ذریعے جنوں کو ذلیل کر دیا تھا. یہ ترجمہ اگر لفظ بلفظ کیجئے تو یہ بنے گا کہ خدا نے اپنی طاقت کے ذریعے سے قوم جن کو بھی جناب سلیمان کا موتی بنا دیا تھا. اس کے بعد السلام علی ایوب. سلام ہو ایوب پر. کل تقریباً جناب سلیمان کی ساری باتیں آ چکی تھی سوائے آپ کی موت کے واقعے کے. اور آپ کی موت کا واقعہ سب کو یاد ہوگا کہ جناب سلیمان شکر خدا ادا کرنے کے لیے ایک دن آپ نے چاہا کہ سارے معاملات کو اس دن معطل کریں. اپنے تمام تر دربار کے سیکیورٹی کے افراد کو کہ آج کوئی مجھ سے ملنے نہیں آئے گا، میں آج شکر خدا ادا کرنا چاہتا ہوں. سب دروازے بند کر دیے گئے اور اسی دن ملک الموت پہنچ گئے. اور ملک الموت کو دیکھ کر آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہو. بعض علماء کہتے ہیں کہ ملک الموت اپنا تعارف بعد میں کراتے. جناب سلیمان حیران پہلے ہو جاتے ہیں، آ کیسے گئے اندر؟ سارے سیکیورٹی گیٹس تو بند تھے اور باہر کسی کے داخلے کا امکان نہیں تھا، آپ کیسے اندر آ گئے؟ ملک الموت جو شکل بشر میں تھے کہنے لگے اس محل کے پروردگار نے مجھے بھیجا. جناب سلیمان کھڑے رہے، ملک الموت نے روح قبض کر لی. قوم جن اور قوم شیاطین سارے دن بھر کام کرتے تھے، سلیمان کو دیکھ کر کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں عصا بھی ہے. جب مکڑی نے یا دیمک نے یا کوئی اور کیڑے نے اس عصا کو نقصان پہنچایا، یہ تاریخ کا جملہ ہے. ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو. غلط میں نے کیوں کہا؟ اس شان انبیاء کے مناسب نہیں ہے کہ کسی نبی کا جنازہ، کسی نبی کی میت اس طرح سے سب کے سامنے رہ جائے اور نہ تجہیز ہو فوراً نہ تکفین ہو فوراً. ہو سکتا ہے کہ یہ دورانیہ بہت تھوڑا سا ہو کہ صبح سے شام تک کا ہو، اور جیسے ہی وہ عصا گرا اور آپ گرے تو آپ کی موت کا اعلان ہوا. خیر یہ اپنے مقام پر. لیکن جناب سلیمان کے بعد جناب ایوب، حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے عظیم پیغمبر، اور ایسے عظیم پیغمبر کہ خدا نے آپ کو بڑی نعمتیں عطا کی تھی. جناب یعقوب کی اولادوں میں سے ہیں. اولاد کا مطلب آپ کے پڑ پوتوں میں سے ہیں. تو جناب ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا نام عیس بیان کیا گیا، عین یہ سواد. اور آپ کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے عجیب بات ہے، مشہور کیا ہے؟ مشہور یہ ہے ایوب کا ترجمہ کیا ہے؟ پہلے جب آپ نام رکھنا چاہیں ایوب، ترجمہ کیا ہوگا؟ ایوب نکلا ہے ایاب سے، الف یہ الف بے، ایاب. اور آپ میں سے تقریباً اکثر کو زیارت وارثہ زبانی یاد ہوگی، اس میں لفظ ایاب استعمال ہوا ہے. میں ایمان لایا آپ پر اور آپ کے واپس پلٹ آنے پر، بے ایابکم. شاید آپ کو یاد ہو اسی منبر سے میں نے
یہ بیان کیا تھا کہ ترجمہ کیا بعض نادان دوستوں نے آپ کے آبا پر ایمان لاتا ہوں. آبا اور ہے، ایاب اور ہے. ایاب کا مطلب پلٹنا. ایوب اسے کہتے ہیں جو خدا کی بارگاہ میں پلٹنے پہ یقین رکھتا ہو. السلام علی ایوب، سلام ہو ایوب پر. حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت میں جو بہت مشہور جملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اولاد، آپ کے اموال، آپ کے حتیٰ کے جسم پر صحت کے حوالے سے ایک بہت بڑا امتحان وارد ہوا. ساری اولادیں ایک ایک کر کے چلی گئیں. اب انتقال کیا یا آپ کو چھوڑ کے چلی گئیں، یا آپ کی بیماری ایسی رہی کہ اس کی بنیاد پر وہ اولاد آپ سے الگ ہو گئی. واللہ عالم بالصواب. لیکن یہ بات یاد رہے کہ انبیاء کو ایسی بیماری ہو نہیں سکتی جس بیماری سے اذیت پہنچے کسی اور کو. انبیاء کو کوئی ایسی جسمانی جلدی بیماری نہیں ہو سکتی جیسے برس ہو، جزام ہو، کوڑ ہو. اس کے علاوہ ہاں ہو سکتا ہے بخار ہو جائے، ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہو جائے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کسی ایسے مرض کا شکار ہو جائیں کہ جو قابل کراہیت ہو انسانوں کے لیے. الیاذ باللہ من ذالک. اب سوال کیا گیا معصوم کی بارگاہ میں کہ حضرت ایوب پر یہ امتحان کیوں ہوا؟ کیا ترک اولا تھا کوئی؟ حضرت ایوب کا کوئی ترک اولا نہیں ہے. حضرت ایوب پر جو واقعات پیش آئے یہ شیطان نے خدا کو چیلنج کیا تھا. بہت غور کیجیے گا. شیطان نے خدا کو چیلنج کیا کہ تیرا بندہ ایوب جو ہے یہ خالی نعمتوں کی بنیاد پر ایسا بنا ہوا ہے، اگر ذرا اس سے نعمتیں تو لے کے تو دیکھ، یہ تجھے چھوڑ کے چلا جائے گا. حالانکہ ایوب کہتے ہی اسے چھوڑ کر نہ جائے، لیکن شیطان کو کیا خبر کہ ایوب کیا ہے. اس نے خدا کی بارگاہ میں حضرت ایوب کے حوالے سے یہ اشکال کیا تھا کہ اتنی ساری نعمتیں ملی ہیں، اولادیں ہیں، اموال ہیں، مویشی ہیں، بڑا گھر ہے، سب کچھ ہے، یہ تو شکر کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن کچھ نہ ہو تو کیا ہوگا پھر؟ اچھا تو چاہتا ہے کہ تجھے بتا دوں کہ میرا بندہ اس حالت میں بھی شاکر ہوگا جس حالت میں لوگ صابر ہوتے ہیں. اللہ اکبر. پروردگار نے حضرت ایوب علیہ السلام سے نعمتیں واپس لینا شروع. بہت غور کیجیے گا. نعمتیں ملنا سمجھ میں آتا ہے، کوئی نعمت واپس لے لے تو بڑا مشکل ہے انسان کے لیے اس منزل پر شکر خدا کو ادا کر. خدا نے آپ سے نعمتیں واپس لینا شروع کی تاکہ شیطان پہچان جائے کہ خدا والے ہوتے ہیں. نعمت رہے تب بھی اس کے ہوتے ہیں، نعمت نہ رہے تب بھی اس کے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ اموال ختم ہوئے، مویشی سب مر گئے، مکان گر گیا، بچے گھر سے نکل کر چلے گئے، بس ساتھ میں رہی تو آپ کی بیوی. تاریخ حق بات بیان کیا کرتی ہے، جو بیویاں ساتھ رہی ہیں ان کی تعریف کل بھی ہوتی تھی اور آج بھی ہے. اب سے مشکل کام قبلہ میرا یہاں پڑھنا تو بڑا آسان ہے اور آپ کا سننا بھی آسان ہے، لیکن مشکل حالات میں جو ساتھ رہے اس کو سلام کیا جائے، یہی تو پہچان ہے مومنوں. آپ کی شریک حیات کا نام تھا لیا، لام یہ الف لیا. ابھی یعقوب کی بیٹی ہیں کہ یوسف کی بیٹی ہیں کسی اور کی بیٹی ہیں انبیاء کے گھرانے سے. بڑی خدمت کی آپ نے اپنے شوہر کی، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، مگر شریک حیات نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا.
جناب ایوب علیہ الصلاۃ والسلام، دو روایات ہیں الگ الگ. ایک روایت نہیں پڑھوں گا جو نمبر 3 پہ آتی ہے، وہ انبیاء کی شان کے مناسب نہیں ہے، اور خاص جناب لیا کے اعتبار سے. دو پڑھوں گا صرف. جناب لیا اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہیں، بہت غور کیجیے گا. جناب ایوب ایک منزل پر آ کر اپنی شریک حیات سے ذرا سا خفا ہوئے. لفظ ذرا سا میں نے سنبھل کے کہا ہے، اور آپ نے ایک خدا سے منت مان لی، نذر کر لی کہ جب میں ٹھیک ہو گیا نا تو میں اس کو 100 کوڑے ماروں گا. آپ بھی حیران ہوں گے، ابھی تو میں تعریفیں کر رہا ہوں، ابھی کہاں سے کوڑوں کی بات آ گئی؟ 100 کوڑے ماروں گا، یعنی ابھی تو مارنے کی طاقت نہیں ہے، ذرا ٹھیک ہو جاؤں ذرا پھر دیکھوں گا. 100 کوڑے. اور جب آپ ٹھیک ہو گئے، صحت مند ہو گئے، تو اب یہ چاہتے تھے کہ معاف کر دیں، نہ ماریں، لیکن چونکہ نظریں شری کر چکے تھے تو مارنا بھی تھا، تو بیچ کا راستہ نکالا. بہت غور کیجیے گا. اب آئیے، ٹھیک کیسے ہوئے وہ الگ موضوع ہے، وہ کام کیا تھا اس کی بنیاد پر آپ نے یہ منت مانی تھی. کام یہ تھا، ایک شریک حیات خاتون ہونے کی حیثیت میں خدمت کرتے 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 تھک جاتی تھیں. کوئی اور آپ کے ساتھ نہیں تھا جو آپ کی معاونت کرتا. تو ایک دن ایک صاحب حکیم بن کر آ گئے. بہت غور کیجیے گا، حکیم بن کر آ گئے. اور صاحب نے حکیم بن کر جو آئے تو آ کر حضرت ایوب کی شریک حیات کیونکہ تلاش میں تھی کوئی کہیں سے دوا، کوئی علاج ہو جائے ان کا، جناب ایوب کا. تو حکیم سے دوا لی، ذرا خیال کیجیے گا، حکیم سے دوا لی، اور دوا لے کر اب چونکہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو حکیم اتنا سخی تھا، اتنا بدبخت تھا، کہنے لگا پیسے نہیں کوئی بات، بس آپ ایک وعدہ کر لیں کہ یہ دوا لے جائیں اور استعمال کرائیں، اور اس کی قیمت یہ کہ آپ یہ کہیں کہ شفا میں نے دی ہے. بہت غور کیجیے گا، قیمت کیا ہے کہ یہ آپ کہیں کہ شفا میں نے دی ہے، میں نے دی ہے. بہت سارے مقامات پر ہم اور آپ یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، یا کسی اور طبیب کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس کے احسان مند ہوتے ہیں اور بیچ میں سے خدا کو بھول جاتے ہیں. یہ حکیم نہیں تھا، یہ رجیم تھا. اب رجیم صرف عربی کا کہوں گا اس لیے کہ رجیم کے معنی کہیں اور نکل جاتے ہیں. بہرحال عربی کا لفظ سمجھ لیں، وہی کا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ وسلم. یہ تھا کون؟ شیطان. تو قبلہ شیطان حکیم بن کر بھی آ سکتا ہے، خیال کیجیے گا. اور آتا ایسی گھرانوں میں ہے کہ جہاں لوگ خدا والے ہوتے ہیں. حضرت ایوب کو جب بات معلوم ہوئی تو آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ کوئی دوا استعمال کر کے کسی طبیب کے لیے کہنا وہ شفا دیتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں مریض ہوتا ہوں تو میرا پروردگار مجھ کو شفا دیتا ہے. شفا کون؟ ہوا شافی کون؟ ذات خدا. اللہ اکبر. بعض روایات کے لحاظ سے، تاریخی روایات جو واقعات ہیں، اس میں جناب ایوب کی اہلیہ سے جو غلطی ہوئی تھی وہ یہ نہیں تھی، کیونکہ بظاہر جناب لیا
انبیاء کے خاندان سے ہیں اور ایسی غلطی ان سے ہونا ذرا مشکل ہے۔ پھر کیا غلطی ہوئی؟ کسی کام سے آپ نے آواز دی تھی اور وہ جواب دینے میں یا آنے میں تاخیر ہو گئی، رسپانس لیٹ کیا آپ نے، اور وہ تکلیف کی کیفیت جناب ایوب کی کہ آپ نے یہ خدا سے منت مان لی۔ اب ٹھیک کیسے ہوئے؟ وہ ایک جملہ سن لیجئے۔ جب پروردگار نے اپنے ایوب کو سارے زمانے پر سمجھا دیا کہ ایوب وہ شخص ہے جو ہمارا بندہ ہے، نعمتیں ملے تب بھی ہمارا ہے، نعمتیں سلب و تب بھی ہمارا ہے، تو پروردگار نے فرمایا اچھا ایوب اب تم اپنے پاؤں زمین پہ مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا زور سے، زمین سے چشمہ ابلا۔ حضرت ایوب کے ساری بیماریوں کا علاج اس چشمے میں تھا۔ اللہ اکبر! نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا نہ کدھر تھا، یہ تو آپ کے قدموں کے نیچے تھا۔ اللہ اکبر! اسے چشمہ ایوب کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس کے پانی کو بدن پہ استعمال کیا، ساری تکلیفیں دور ہوئیں، جو چلے گئے تھے لوٹ کے واپس آئے، یا جو مر گئے خدا نے ان کے بدلے میں اولادیں اور عطا کی، مکان بھی بنا، مال بھی پلٹ کے آیا، اولاد بھی آئی، مگر اب مشکل یہ آئی کہ بیگم کو مارے کہ نہیں مارے۔ منت تو مان لی ہے نا، آپ مت مان، صلوات پڑھے محمد و آلہ، آپ مت مان لیجیے۔ حضرت ایوب نے منت مانی تھی، نظر کی تھی، اب چاہتے تھے معاف کر دے، نہیں مارے، مت ماریے، لیکن اگر نہیں مارتے تو خدا سے جو عہد کیا تو کیا بنے گا؟ پروردگار نے راستہ بڑا حسین دیا، فرمایا مالک نے کہ ایوب گندم کی جو بالیاں ہوتی ہیں، اب جو آپ میں سے اس کو نہیں پہچان پائیں مجبوری ہے، بہت نازک نازک سی ہوتی ہیں کہ ہوا چلتی ہے تو ہلنے لگتی ہیں، ان پر گندم کے اندر دانے موجود ہوتے ہیں، کہ یہ 100 جمع کرو اور ایک مرتبہ اپنی اہلیہ کو یوں کر دو، 100 کا کام بھی ہو جائے گا، نشان بھی نہ ہوگا، منت پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! حضرت ایوب، آپ کو شفا مل گئی، اور اسی لفظ کو امام نے استعمال کیا آپ کی شخصیت کے بیان میں، فرمایا السلام علی ایوب الذی شفاہ اللہ من علتہ، سلام ہو اس ایوب پر اللہ نے جن کو شفا بخشی، ان کی بیماریوں سے انہیں نجات عطا کی، ایوب شفا یاب ہوئے، حسین کے قدموں کی مٹی کھا کے شفا۔ اللہ اکبر! کیا کہنا کہ واقعاً ویسے تو کوئی مٹی انسان کھا نہیں سکتا، مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کھا کے شفا، کھا کے کربلا، سرکار سید الشہداء کی برکتوں سے اس مقام پر پہنچی ہے کہ جہاں وہ خاک شفا بن گئی ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں السلام علی یونس الذی انجز اللہ لہ مضمون عدتہ، سلام ہو یونس پر۔ یونس علیہ السلام قرآن مجید میں جن انبیاء کے نام صراحتاً لیے گئے، میں اس سے پہلے بھی اشارہ 2 بار کر چکا، یہ انبیاء کے جو نام قرآن مجید میں لیے گئے ہیں یہ 25 نام لیے گئے، جبکہ قرآن مجید میں 25 انبیاء کا ذکر نہیں ہے، 26 کا ہے۔ البتہ 26واں نام ابھی بعد میں آئے گا کہ وہ وہاں شامل کیوں نہیں ہوا اور ہم کو شامل کر رہے ہیں اس کو، ایک نام، لیکن یہ نام تو موجود، سورہ یونس موجود ہے، السلام علی یونس۔
آپ کا ایک نام تو یونس ہے، کہ ترجمہ کیا ہے؟ یونس کے معنی کیا ہے؟ یونس کے معنی ہے جو انس اور محبت رکھتا ہو. عجیب بات ہے. اور آپ کی پہچان قرآن مجید میں ذنون کے نام سے، مچھلی والا یا صاحب الحوت، یا ذنون یا صاحب الحوت، مچھلی والا یا نون والا. نون سے مراد مچھلی ہے. جناب یونس علیہ السلام اس قوم میں مبعوث کیے گئے. آپ نے بڑی تبلیغ کی، بڑی تبلیغ کی، اتنی تبلیغ کی، اور نکلے صرف 2. ساری محنتوں کے بعد جو مسلمان ہوئے آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں صرف 2 لوگ تھے. ایک صرف عابد تھا اور ایک عابد نہیں عالم تھا. یہ 2 تھے آپ کے ساتھ، باقی ساری قوم آپ کے مخالف. بڑا سمجھایا آپ نے اپنی قوم کو، قوم کہاں مانتی ہے. آپ نے آخر بد دعا کی، اور بد دعا کے نتیجے میں عذاب کے آثار. اور آپ، میں کیا جملہ استعمال کروں، عجیب جملہ ہے، ایک فطری بات ہے. اگر کوئی اتنی محنت کرے، اتنی محنت کرے، اتنی محنت کرے اور رزلٹ بہت معمولی سا ہو، تو محنت کرنے والا کبھی کبھار زچ ہو جاتا ہے. اتنا سمجھایا، اتنا سمجھایا، پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. یہ 2 آدمی، اللہ اکبر، قسم بخدا اگر مجھے مجلس پڑھنے کا کہا جائے اور صرف 2 بیٹھے ہوئے ہوں، میں سوچوں گا کہ 100 کی مجلس 2 پہ پڑھ دوں. جو 100 کو سنانا تھا کیا وہ 2 کو سناؤں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا کروں؟ تو یہ درد محسوس کیجئے. تو جناب یونس کا غصہ یا جلال تھوڑا سا لگتا ہے کہ وہ فطری جلال تھا، البتہ ان کا مقام اس بات کا متقاضی نہیں تھا. تھوڑا سا اور رک جاتے، 2-4 گھنٹے اور رک جاتے، تو کشتی سے نکال کر پھینکے نہ جاتے. اگر اپنی قوم میں 2-4 گھنٹے، اللہ اکبر. کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ ٹوٹی کہاں کمن جبکہ منزل 2-4 قدم رہ گئی. 2-4 گھنٹے اور رک جاتے، 2-4 دن اور رک جاتے آپ، تو یہ کیفیت نہیں ہوتی ترک اولا والی. اب آئیے سورہ مبارکہ انبیاء کی 2 آیتیں آپ پڑھتے ہیں نماز غفیلہ کے اندر. نماز غفیلہ جب زبان پر نام آ گیا تو اس کی وضاحت تھوڑی سی. اور نماز غفیلہ کے بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ اور سن لیجئے. میں نے دیکھا کہ اکثر نماز جماعت میں لوگ شریک ہوتے ہیں، اور شریک ہونے کے بعد جب نماز جماعت مکمل ہو جاتی ہے تو ہر ایک کی تعقیب کا انداز مختلف ہوتا ہے. کوئی سجدے میں فوراً چلا جاتا ہے، کوئی کھڑا ہو کر نافلہ شروع کر دیتا ہے، کوئی صرف دعا مانگتا ہے، اور کوئی تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ مسئلہ ہے کہ آخر تعقیبات میں کوئی ترتیب ہے کہ نہیں ہے؟ کیا سب سے پہلے سجدہ کرنا چاہیے؟ نماز جماعت ختم ہو تو فوراً سجدے کے اندر. سبحان اللہ، آپ کا بھی کیا انداز ہے. سب سے پہلے سجدہ کر لیا آپ. ایک صاحب کھڑے ہو گئے، اب دعا پڑھاتے رہے پڑھانے والے. دعا سے ہمارا کیا تعلق؟ کیا جملہ بیان کروں. اگر ترتیب جاننا چاہتے ہیں خلاصہ کرتا ہوں. کسی نے پوچھا تھا امام صادق علیہ السلام سے، یہ بتائیے
مولا یہ بتائیے یہ 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں؟ جیسے ہی آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کے فوراً بعد سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے، نماز ختم ہو گئی، جب آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز ختم ہوئی مگر نماز کا ثواب ختم نہیں ہوا۔ اگر انسان تعقیبات پڑھتا رہے 1 گھنٹے، آدھا گھنٹے، 15 منٹ، 10 منٹ، 5 منٹ، تو یہ 5 منٹ سے لے کر جتنا ٹائم پڑھتا رہے گا تعقیبات، وہ نماز کی ثواب میں شمار کیا جاتا ہے۔ گویا ابھی نماز کا ثواب کنٹینیو ہے۔ آج کل کے بچے تو بس جلدی سے نماز پڑھی، یہ گئے وہ گئے، کون سی تسبیح، کون سا سجدے شکر، کون سی نافلہ نمازیں، ٹھیک۔ تو اب اگر یہی ہو تو الگ موضوع ہے کہ انسان اللہ کو دینے آیا ہو، لینے کے بجائے لینا سیکھیے خدا سے۔ خدا کو دیا نہیں جاتا، خدا سے لیا جاتا ہے۔ اب جو سوال تھا وہ کیا تھا کہ یہ 3 دفعہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ برادران کے یہاں یہ بڑا مشکل ہے، آپ کے اس عمل کی توجیہ، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں آپ لوگ، کچھ اور پڑھتے ہیں۔ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، صرف اللہ کو اکبر کہتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے؟ تو ارشاد فرمایا امام نے کہ یہ اللہ کے حبیب کے الفاظ مقدس ہیں۔ فتح مکہ کے دن، زوال آفتاب کے وقت، جب اللہ کے حبیب نے حجر اسود کو جا کر بوسہ دیا ہے، تو 3 دفعہ فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر آپ نے وہ کلمات پڑھے جو کلمات کہلاتے ہیں۔ کلمات وہ کون سے؟ اس کو کہتے ہیں دعائے وحدت، لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ انجز وعدہ، وہ جو دعا۔ اور پھر آپ نے چہرہ پلٹا اپنا اور تمام سے فرمایا کہ ایھا الناس، جو شخص بھی اپنی نماز کے فوراً بعد یہ 3 تکبیرات کہہ کر یہ دعا پڑھے گا تو وہ اسلام اور لشکر اسلام کی فتح کا شکریہ ادا کرے گا۔ اصلاً یہ 3 مرتبہ تکبیر کہنا یہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے، فتح مکہ سے چلی ہے۔ جس کو اسلام کی لشکر کی فتح یابی سمجھ میں آتی وہ کہے گا۔ تو کیوں کہیں گے فرار کے چاہنے والے؟ کیونکہ فتح کا تعلق تو فرار سے نہیں ہے، یہ تو کرار سے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بات چلی کہاں سے کہاں پر آ گئی کہ ہم نماز کے بعد کیا کریں؟ سب سے پہلا کام کیا کریں؟ یہ تو 3 مرتبہ اللہ اکبر، اس کی روایت الگ۔ 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اس کی روایت الگ۔ دعائے وحدت، اس کی روایت 3 مرتبہ تکبیر کے ساتھ۔ لیکن ترتیب میں سب سے افضل ہے تسبیح سیدہ، پہلو بدلے بغیر۔ جس حالت میں تشہد مکمل کیا، سلام پڑھا ہے، اسی حالت میں بیٹھے ہوئے اپنے حالت کو تبدیل کرنے سے پہلے جب آپ سجدہ کریں گے تو آپ کی حالت تبدیل ہو جائے گی۔ جب آپ نماز نافلہ پڑھیں گے تو لام و حالہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو سب سے افضل ہے تعقیبات میں وہ ذکر جسے امام فرماتے ہیں کہ ذکر کثیر ہے پروردگار کا، تسبیح سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا پڑھی۔ پھر تسبیح سیدہ پڑھنے کے بعد 3 دفعہ استغفار پڑھیے، خدا سارے گناہ بخش دیتا ہے۔
تو نماز غفیلہ کب پڑھیں گے؟ نماز غفیلہ ہے پھر نماز نافلہ، مگر کون سی نافلہ ہے؟ مغرب کی نافلہ الگ ہے اور یہ ایک عام نافلہ ہے۔ نافلہ ہر اس نماز کو کہتے ہیں جو واجب نہ ہو، فرض نہ ہو، نافلہ کہتے ہیں۔ آپ نافلہ کہیں، وہ نفل کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں، بات برابر ہے۔ تو نماز نافلہ یا نماز نفل، نماز غفیلہ۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ غفلت کے وقت میں کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ غفلت کا وقت کیا تھا؟ آج کل تو بڑی آسانی ہے میری اور آپ کے لیے، مغرب پڑھ کے عشاء فوراً پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب کے زمانے میں مغرب کی نماز الگ ہوتی تھی، عشاء کی نماز الگ ہوتی تھی، اور مغرب کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ جیسے ہی مغرب ختم ہوئی لوگ اپنے گھر چلے گئے، اور گھر جا کر پھر کھا پی کر، جو کہ عشاء گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد ہوتی تھی، اس لحاظ سے آتے تھے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول نے نماز غفیلہ کو غفیلہ کا نام دیا، نماز وہ جو غفلت کے وقت میں پڑھی جائے، تاکہ نام غافلوں میں نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر، 2 رکعت نماز۔ پھر آپ فرماتے ہیں خفیفتین، یعنی بہت لمبی چوڑی نہیں، بھوک لگی ہے، لوگ انتظار میں ہوتے ہیں نا، کھانا کب پکے؟ اگر آپ کھانا بہت لیٹ کھاتے ہیں، 2 رکعت نماز ہلکی سی پڑھ لو۔ کیا ہلکی مطلب؟ کہ صرف الحمد پہ اکتفا کر لو۔ یہ میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ جن کو اگر یہ آیتیں یاد نہیں ہوتی نا تو پریشان نہ ہوں۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، خفیفتین، 2 رکعت نماز نیت کریں، نماز غفیلہ پڑھتا ہوں، قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر، الحمد، رکوع، 2 سجدے، پھر کھڑے ہوئے، الحمد، قنوت، رکوع، 2 سجدے، تشہد، سلام، ختم۔ کتنا وقت لگے گا؟ یہ ہے نماز غفیلہ۔ اب روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کبھی کبھی ہوتا ہے نا جناب، آپ کے لیے گھر میں شام کو صرف چائے رکھ دی، آپ کہیں گے بیگم سے کہ آج کچھ ہے نہیں کھانے پینے کا، بسکٹ لے آؤ، سموسے تل لو، رکھیں فریج کے اندر، ہوتا ہے نا۔ تو شام کی چائے کے ساتھ کچھ وائے ہو جائے، تو اب اگر 2 رکعت نماز ہی پڑھنا ہے تو اس میں کچھ وائے بھی ہو جائے، تو جس کو وائے نہ ملے تو خالی کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، 2 رکعت نماز تو پڑھ لے۔ لیکن اگر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کچھ اس میں چاہتا ہو کہ تھوڑا سا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے اور بھی، تو سورہ انبیاء کی 2 آیتیں، آیت نمبر 87، آیت نمبر 88، اور یہ دونوں آیات جناب یونس کے بارے میں ہیں، ورنہ میں یہاں تک آتا ہی نہیں۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ قسم بخدا، خدا نے ایسے ائمہ عطا کیے کہ حضرت یونس کے ان کلمات کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی بھلا کر گئے۔ وَكَذَٰلِكَ نُنجِل، جیسے خدا نے حضرت یونس کو نکالا مچھلی کے پیٹ سے، ایسے خدا مومنوں کو نکالتا ہے مشکلات سے۔ اس کے بعد بھی تعویذ صلوات پڑھے محمد اور نماز موجود ہے۔
اس کے بعد بھی آپ پریشان ہوتے ہیں. عجیب بات. اس نماز کے الفاظ ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِلْ مُؤْمِنِينَ. اللہ اکبر. اب تصور کیجئے کہ حضرت یونس کہاں پہ رہے تھے؟ فلیٹ کے اندر؟ کہاں تھے؟ صحرا میں؟ نہیں. کہاں تھے؟ بند کمرے میں؟ نہیں. کہاں؟ تندور؟ نہیں. کہاں تھے؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے. اور مچھلی کے پیٹ میں کیا آرام کر رہے تھے؟ صرف مچھلی کو ایک حکم تھا کہ ہڈیاں نہیں توڑے گی. ہڈیاں نہیں توڑی، مگر جسم ایسا ہو گیا جیسے بچے کا ہوتا ہے. میں نے پورا واقعہ چھوڑ دیا، صرف خاص پیغام پر آ گیا. ایسا جسم ہو گیا جیسے کسی نیو بورن بیبی کا ہوتا ہے. اب آپ کے بدن پر مکھی بیٹھ جائے تو آپ چیخ اٹھتے تھے. کتنا رہے مچھلی کے پیٹ میں؟ بہت غور کیجئے گا. جو ہماری آپ کی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، کیا وہ ایسی ہیں؟ کتنا رہے؟ 1 گھنٹہ. یہ روایت ہے. کم از کم 1 گھنٹہ اور میکسیمم 40 دن. جب میں نے گھنٹہ کہا، لوگوں کے چہرے سمجھ میں آئے کہ یہ کیا مشکل ہے، 1 گھنٹہ صلوات پڑھے محمد والے. ایک روایت 40 دن کی بھی ہے. تو مشہور کے مقابل غیر مشہور روایت بھی یاد رکھیے گا، 1 گھنٹہ بھی ہے. اب کیوں رہے؟ ذنون اذ ذہب مغاضبا، جب وہ چلے غضب کی حالت میں. یاد رکھیے، غضب کی حالت میں چلنا ترک اولا ہے. فظن ان لن نقدر علیہ، پھر یہ گمان کر رہے تھے کہ کیا ہم ان پر قادر نہ ہو پائیں گے. عجیب بات. قرآن مجید میں جناب یونس کو عجیب نام دیا گیا. میں کیا پڑھوں؟ آبق، الف سے، عین سے نہیں، الف بے قاف قینچی والا. آبق. آبق کہتے ہیں بھاگے ہوئے غلام کو. یہ کب کا جملہ ہے؟ جب آپ پہنچے کنارے دریا کے، کشتی تیار تھی اور کشتی میں پہلے سے سب کی سیٹیں بک تھیں. اب اگر ہو کوئی ایسی ایئر لائن جو اوور بکنگ کر دے، وہ الگ مسئلہ ہے. تو آخر میں کیا ہوگا؟ پھر اوور لوڈ ہو جائے گی. سامان بھی لوڈ تھا، اور اب آپ نے بڑی ریکویسٹ کی اس کو، کیونکہ آپ 2 لوگ تھے، ایک آپ تھے اور وہ ساتھ میں عابد تھا. کبھی کبھی عابد بھی جو ہے نا گڑبڑ کر دیتے ہیں. بس چلے فٹافٹ نکلیں یہاں سے. عالم وہاں رک گیا قوم کو بچانے کے لیے، عابد نکل گیا بچنے کے لیے. بچنا کمال نہیں، بچانا کمال ہے. عابد اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے نبی کے ساتھ چلا گیا، عالم رکا سب کو بچانے کے لیے. اگر ایسے عالم ہو جائیں تو کیا کہنے. صلوات پڑھے محمد والے. جب آپ پہنچے کنارے پر تو اب میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، اس نے کہا 1 سیٹ ہے صرف، ہم 2 جائیں گے. سیٹ 1 ہے کہ ہم 2 جائیں گے. کچھ کرو، سیٹنگ بٹھاؤ. ہو سکتا کوئی ایسا ہی ہو کشتی بان کا پیسے لے کے بٹھا دیا. اب بٹھا تو دیا، بیلنس آؤٹ ہو گیا. اور بیلنس آؤٹ کہاں پر ہوا؟ بیچ میں جا کے. بعض کہتے ہیں نہیں، بیلنس آؤٹ نہیں ہوا، بلکہ ایک طوفان دریا میں ایک طغیانی پیدا ہوئی. اور جب طغیانی پیدا ہو تو لوڈ کم کرنا پڑتا پھر کشتی کا. اب کسے اتارا جائے؟ عجیب بات تھی. کشتی کے اندر اترنے کا مطلب پانی میں یعنی موت، یعنی کس کو مار دیں. تو مارنے کا جب فیصلہ کیا تو پھر قرآن اندازی کی گئی.
اور 3 مرتبہ قرآن اندازی میں نام یونس کا آیا. اس نے کہا بھاگا ہوا غلام. اور بالآخر جب آپ کو پانی میں ڈال دیا گیا کہ آپ نے خود ہی فیصلہ کیا کہ اچھا میں اتر جاتا ہوں، اترے اور دریا میں اس مچھلی نے آپ کو اپنے اندر لیا. اب اگر آپ تسبیح خدا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. یہ بھی قرآن کی آیت. البتہ روایت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد فرماتے ہیں مولا، جب کسی نے پوچھا تھا عبداللہ ابن عمر نے کہ کیا آپ کے جد کی ولایت میں تامل کیا تھا، آپ لوگ کہتے ہیں، ارشاد فرمائے ہاں. کیا جاننا چاہتے ہو تو تمہیں اس مچھلی سے بات کروا دیتا ہوں. عبداللہ ابن عمر کہنے لگے چھوڑیے، بس میں نے مان لیا کہ نہیں اب تو چلو. لے گئے مولا کنارے اسی دریا کے اور مچھلی کو آواز دی. چوتھے امام کے دور تک وہ مچھلی زندہ تھی. یا یوں سمجھ لیں زندہ نہ بھی ہو، اسے علی ابن الحسین آواز دے، اسے خدا کیوں نہ حیات دے. لبیک کا مولا کی بات پر مولا نے پوچھا بتاؤ کہ یونس کو اپنے پیٹ میں کیوں رکھا تھا. مچھلی نے بلسان عربی فصیح طور پہ کہا کہ آپ کے جد کی ولایت میں تامل کر رہے تھے. اللہ اکبر. ابھی سمجھانے کے لیے جو ولایت میں تامل کرتا ہے تو اس سے غصہ پھر جلدی آنے لگتا ہے. ترک اولا اسی لیے تو ہو گیا. اور چونکہ بات یہاں تک پہنچی تھی تو بس آخری جملہ آپ کی خدمت میں، باقی باتیں انشاءاللہ کل پہ رکھتے ہیں. وہ نماز غفیلہ کی رکعت اول تو بیان کی تھی میں نے، مجھے یاد ہے. وہ ترجمہ کرتے کرتے وہاں نکل گیا دریا پر، واپس آ جاتا، واپس آ گیا. نماز غفیلہ کی رکعت دوم میں کیا پڑھیں گے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 59. اور میں بیان نہ کرتا الگ سے، لیکن یہ خاص آیت وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. یہ پوری آیت میرے اور آپ کے عقیدے کی اصلاح کے لیے. پہلی رکعت میں آیت نجات دینے کے لیے مشکلات سے، دوسری رکعت میں آیت عقیدہ سنبھالنے کے لیے. پہلے مجھے سنبھالا پھر عقیدہ سنبھال لیا. اندہ مفاتیح الغیب، ساری غیب کی چابیاں اس کے پاس ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اس کی ذات کے. کوئی پتا بھی ٹوٹ کے نہیں گرتا، نہ کوئی دانہ زمین کے اندر پوشیدہ رہتا ہے، مگر یہ خدا سب کو جانتا ہے. کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو کتاب کے اندر موجود نہ ہو. میرے آپ کے سارے مسئلوں کا حل یہاں موجود ہے. پھر امام فرماتے ہیں اب قنوت پڑھو تو کہو اللہم انی اسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها الا انت وان تصلی علی محمد وعلی. پھر اپنی زبان میں خدا سے بات کرو. لازم نہیں کہ عربی میں کہو کہ ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا وارزقنی صحتا کاملتا وارزقنی مالا طیبا. لازم نہیں ہے، اپنی زبان میں کہو کہ خدا سنتا سب کی زبان میں ہے، مگر جو بولتا ہے تو علی کی زبان میں بولتا ہے.
بیچ میں اسپیس ہے آپ کی حاجتوں کے لیے. اللہم انت ولی نعمتی والقادر علی طلبتی وانت تعلم حاجتی فاسألک بحق محمد علیہ وآلہ السلام لما قضیت حلی. یہ پورے جملے ہیں. پوری نماز حاجت کی قبولیت کے لیے ہے. جو حاجت طلب کریں گے اس نماز میں خدا وہ آپ کو عطا کر دے. 2 رکعت نماز. اب لوگ کبھی گھبراتے ہیں کہ وہ اول وقت نکل گیا، اب پڑھیں کہ نہیں پڑھیں. عشاء کی نماز کے وقت فضیلت تک یہ پڑھی جا سکتی ہے. یعنی اگر میں کہوں آج کے اعتبار سے رات کے 10 بجے تک بھی اگر پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ صرف مغرب کے بعد یا عشاء سے پہلے ہی نہیں ہے، عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے وقت فضیلت کے ختم ہونے تک پڑھ سکتے ہیں. اور اگر غلطی سے آپ نے بسم اللہ پڑھ دی سورہ اخلاص کی نیت سے، تو اب سورہ اخلاص کو روک کے نہیں پڑھیں گے ان آیتوں کو. پہلے اخلاص مکمل کر لیں پھر یہ پڑھ لیں، کوئی غرض نہیں. گفتگو تمام ہوگی. یہ نماز سی غفیلہ 2 رکعت. ایسے ہی 2 شخصیتیں ہیں، ایک نہیں. کبھی کبھی لگتا ہے ایک ہے. یہ کون؟ اون اور محمد. ایک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اردو میں نام جب ہوتا ہے اون محمد، مولانا محروم ہو گئے جب ان سے پوچھا کہ آپ کا اصل نام کیا ہے، محمد اون یا اون محمد. کچھ کہتے ہیں محمد اون، کچھ کہتے ہیں اون محمد. اور ابھی جو غالباً سلام پڑھا گیا تھا نا، اس میں بھی شاعر نے ایسی بات کہی ہے، اون و محمد ملا کے الگ الگ ہیں. اون الگ، محمد الگ. 2 بیٹے ہیں جناب زینب کبریٰ کے، اور یہ دونوں ایک عمر کے نہیں ہیں. ان میں سے ایک بڑے ہیں اور ایک چھوٹے ہیں. ان میں سے بڑے کون ہیں اس میں اختلاف کہ جناب محمد بڑے ہیں اور اون چھوٹے. بعض کہتے ہیں اون بڑے ہیں اور محمد چھوٹے. دونوں کی شخصیت پھر کبھی اگر تفصیل کا وقت میسر ہوا تو الگ سے بیان کریں گے. فی الحال اتنی بات کافی ہے کہ دونوں جہاں بھی ہیں ایک ساتھ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک الگ ہو ایک الگ ہو. دونوں کہاں پر ہیں؟ دونوں اسی مقام پر ہیں جہاں پر جناب قاسم دفن کیا، یعنی گنج شہیدہ میں. ایسے گنج شہیدہ میں جہاں سب کے لاشیں لا کر حسین نے رکھے تھے. بس عزیزو، فرش اعلیٰ پر آج دل چاہتا ہے کہ 2 شہزادوں کا ماتم کیا جائے. خدا کسی کو اولاد کا غم نہ دکھائے. رونے والوں، بچہ چھوٹا ہو اور دنیا سے چلا جائے تو ماں باپ کو اس کا چہرہ نہیں بھولتا. اور شاید باپ پھر مصروف ہو جائے، مگر ماں کے لیے تو بڑا مشکل کام ہے. اگر کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے تو ماں اس کے لباس کو دیکھ کے روتی ہے، ماں اس کے بستر کو دیکھ کے روتی ہے، ماں اس کی کتابوں کو، اسکول کے بیگ کو دیکھ کے روتی ہے. واہ غربتہ. اگر بچہ اور کم سن ہو تو ماں اس کے کھلونوں کو دیکھ کے روتی ہے. لیکن عجیب ماں ہے زینب کبریٰ، اپنے بچوں کی شہادت پر گریہ نہیں کیا. گریہ کیوں نہیں کیا؟ رونے والوں، تو کیا زینب کبریٰ میں مامتا کا عنوان نہیں تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ثانی زہرا اور آپ کے وجود مقدس میں مامتا نہ ہو؟ اللہ اکبر. ارے جسے مولا حسین ماں کے مقام پہ سمجھتے تھے، جسے اکبر ماں کہہ کے آواز دیتے تھے، اس کی مامتا اپنے بچوں کے لیے نہ ہو.
علماء کہتے ہیں کہ شب عاشور سرکار سید الشہداء کی خدمت میں آپ نے اماں فضہ کو بھیجا تھا، اماں میرے بھائی کو بلا کے لائیے، حسین خیمہ زینب میں آئے۔ شہزادی نے بھائی کو سلام کیا، بھائی نے شفقت فرمائی، سلام کا جواب دیا۔ ایسے بہن بھائی ملتے تھے، فرمانے لگیں بھیا دل بہت پریشان ہے، کوئی ایسی بات کہیں جس سے سکون مل جائے۔ بھیا میں اکبر کے پاس گئی، سکون نہیں مل رہا۔ بھیا میں اصغر کے پاس گئی، سکون نہیں مل رہا۔ کوئی ایسی بات کہیں جس سے سکون مل جائے۔ اتنا پریشان تھی جناب زینب جب سے سنا تھا کہ شمر دوبارہ کربلا میں آ گیا ہے، تب سے جناب زینب کی طبیعت عجیب تھی۔ امام نے بہن کو سمجھانا شروع کیا، فرماتے ہیں بہن دیکھیے ہم سے بہت بہتر تھے نانا رسول خدا، ایک دن تو ایسا آیا کہ نانا کا جنازہ ہم نے اٹھایا تھا، بہت بہتر تھی ماں فاطمہ زہرا، ایک دن تو ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی دیکھی، ایک دن تو ماں سے رخصت کا وقت آ گیا تھا نا، بہت بہتر تھے بابا علی مرتضیٰ، مگر ایک دن تو آیا کہ بابا کے سر پہ تلوار چل گئی۔ ہم سے بہت بہتر تھے بھیا امام مجتبیٰ، مگر ان کے جگر کے ٹکڑے بھی نکلتے ہوئے، تو بہن ایک دن تو ایسا آنا ہے کہ ہم بھی تم سے جدا ہو جائے۔ جناب زینب نے فرمایا بھیا اتنا بتا دیجئے، کوئی بھائی اپنی بہن کو موت کی خبر یوں بھی دیا کرتا۔ تب امام نے اپنی بہن کے سر مقدس کو اپنے شانے پر رکھ کے فرمایا جتنا رونا ہے آج رو لیجئے، بہن کل مت روئیے گا، کل روتے ہوئے بچوں کو سنبھالیے گا، روتی ہوئی بیواؤں کو سنبھالیے گا۔ شاید جناب زینب کبریٰ کی ذمہ داری ایسی تھی کہ آپ نے گریہ نہیں کیا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، اگر آپ خود رونے بیٹھ جاتی تو اکبر کی ماں کو کون سنبھالتا، اگر آپ خود رونے بیٹھ جاتی تو ام فروہ کو کون سنبھالتا، اگر آپ رونے بیٹھ جاتی تو کون سنبھالتا باقی بیویوں کو۔ اس لیے بی بی زینب نے بچوں کا ماتم نہ کیا۔ رونے والوں ایسا نہیں ہے کہ ماں کو محبت نہ تھی، اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ میدان میں دونوں شہزادے نام روشن کر گئے، کوئی حیدر کرار کا نواسا کہتا تھا، کوئی جعفر طیار کا پوتا کہتا تھا۔ رونے والوں جناب زینب کبریٰ کی خدمت میں جب دونوں شہزادوں کو لایا گیا نا میدان کربلا سے اٹھا کر، کہتے ہیں ایک شہزادے میں کچھ تھوڑی جان باقی تھی، لیکن اتنی شدید پیاس تھی اور جتنا خون بہہ چکا تھا بچے سے بات نہیں کی جا رہی تھی۔ جب ماں کو دیکھا تو بس ہاتھ اٹھا کے پیشانی جیسے کہتا ہوں ماں جب مدینے جانا تو بابا کو سلام کہتا۔ رونے والوں جناب زینب کبریٰ کو بیویوں نے حلقے میں لیا تھا کہ آئیے بچوں کا پرسہ، فرمایا نہیں، یہ تو فدیہ تھے، فدیے کا پرسہ نہیں لیا جاتا، بیویوں دعا کرو میرا بھائی سلامت رہ جائے۔ نہ 11 محرم کو لاش اون محمد پر آئی، لاش حسین پہ روئی ہیں، بچوں کی لاش پہ نہیں آئی۔ اور جب رہائی زندان شام سے ملی اور شہیدوں کے سر واپس کیے گئے تو لانے والا ہر ایک شہید کا سر لے کر آیا، کبھی اکبر کا سر آیا تو لیلا آگے بڑھی، کبھی قاسم کا سر آیا تو فروہ آگے بڑھی، لانے والا اصغر کا سر لایا تو رباب آگے بڑھی، ایک مرتبہ لانے والا اون و محمد کے سر لایا، اب کوئی بی بی جواب نہیں دیتی۔ لانے والے نے امام سجاد سے پوچھا ان کی ماں راستے میں کہیں کا انتقال کر گئی؟ امام نے فرمایا ایسا نہ کہو، آوازی پھپھی اماں آئی اون و محمد کے سر آ گئے۔ بی بی فرماتی تھی بیٹا سجاد فیصلہ کرو، دکھیاری بھائی کا ماتم کرے،
یا بچوں کا ماتم کرے، ماتم نہ کیا، یہاں تک کہ 40 کربلا میں کیا، حسین کو روئی ہیں، بیٹوں کو نہیں روئی، یہاں تک کہ واپس مدینے قافلہ پہنچا۔ تاریخ کا جملہ ہے، جب مدینے واپس پہنچ گئے، کچھ دن گزر گئے تو امام سجاد نے ارشاد فرمایا، پھوپھی اماں ذرا گھر ہو آئیے، بہت دن گزر گئے، ہو سکتا ہے عبداللہ آپ کے قدوم کے منتظر ہو۔ 18 بھائیوں کی بہن، نہ کبھی اکیلے گئی تھی نہ کبھی اکیلے، آج اکیلے زینب گھر کی طرف چلا نہیں جاتا تھا، قدم رکھتی کہیں اور تھی، پڑھتا کہیں اور تھا۔ گھر میں آئی تو عبداللہ گھر میں موجود نہ تھے، کسی کام سے باہر گئے تھے، بیوی سے چلا نہ گیا، وہیں سینے خانہ میں بیٹھ گئی فرش کے اوپر۔ عبداللہ پلٹ کے واپس گھر میں آئے، دیکھا کوئی بوڑھی خاتون بیٹھی ہیں، فرمانے لگے، اے معظمہ راستہ بھول گئی ہو، کس سے ملنے آئی ہو؟ شہزادی نے سر کو اٹھا کے فرمایا، وارث نہیں پہچانا، اور اب زینب پہچانے جانے قابل نہ رہی۔ عبداللہ رونے لگے، شہزادی نہ پہچان سکا۔ فرماتے تھے، آپ یہاں کیوں بیٹھ گئیں؟ آپ تو گھر کی مالک